بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلمہ۔ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام تھا، اور تو اس لیے اب شروعات ہو رہی ہے بات کی جو اس کا موضوع ہے۔ بتائے تھے اس کے 4 فصلیں ہیں مقدمے میں، تو اس کی دوسری فصل ہے مقدمے کی۔ مقدمہ علم نحو کی غرض و غایت وغیرہ کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب یہاں سے فصل ہے دوسری مقدمے کی۔ کلمہ کی تعریف اور کلمے کی اقسام، پھر اس کے اقسام کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سی آئے گی، پوری فصل میں یہی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری فصل کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے اسی نشست میں۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کلمہ کی تعریف اس میں کر رہے ہیں۔ کلمے کو تعریف سے پہلے آسانی سے سمجھ لیں، کلمہ کہتے ہیں کہ جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتا ہے، ایسا کوئی لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ اس سے پہلے نحو میر وغیرہ میں ہم نے سمجھایا تھا کہ کلمہ یہ لفظ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس کو مہمل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو موضوع، اسی کو کلمہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اس کو موضوع یا کلمہ کہہ دیتے ہیں، یا لفظ مستعمل وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ ہے، یعنی ایک ہی معنی میں یہ تمام لفظ استعمال ہوتے ہیں، کلمہ، موضوع اور لفظ مستعمل وغیرہ، یعنی جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو وہی اس کی یہاں تعریف کریں، لفظ وضع لمعنی مفرد۔ معنی مفرد، مفرد معنی کی صفت ہے۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی مفرد معنی ہو، یعنی ایک لفظ ہوگا اور اس کا معنی بھی مفرد ہی ہوگا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ وہی منحصرۃ فی 3 اقسام، اور وہ 3 قسموں میں منحصر ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا پہلے سبق میں کہ ہم زیادہ اس میں ڈیٹیلز نہیں پڑھیں گے، اور کیا کہتے ہیں جتنا سمجھنے کے لیے ضروری ہے اتنا ہم پڑھیں گے، جو ہماری عبارت جس سے ٹھیک ہو سکے، ہماری نحو جس سے ٹھیک ہو سکے۔ اب جیسے لفظ ہے، لفظ کی تعریف، وضع کی تعریف، معنی کی تعریف وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے نحو کے لیے کوئی فائدہ مند چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آگے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جو ایک معنی رکھتا ہو، ٹھیک۔ معنی آپ سمجھتے ہیں، جو چیز ذہن میں موجود ہوتی ہے اس کو معنی کہتے ہیں۔ اس کو معنی کو سمجھ لے تو چلو، مثلا کوئی لفظ ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک صورت آ جاتی ہے، اسی کو معنی کہتے ہیں۔ لفظ چاہے کوئی کسی بھی بھاشا کو ہو، جیسے ہم کہیں گے کمپیوٹر، تو کمپیوٹر سے ایک صورت ذہن میں آ گئی، یا اور دوسری مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے پنکھا کا تو پنکھے سے ایک صورت ذہن میں آئی۔ پنکھے کے الفاظ الگ ہو سکتے ہیں لیکن معنی تو وہی ہوگا۔ پنکھے کے لیے جیسے فین استعمال ہو سکتا ہے انگلش میں، مروحہ استعمال ہوگا عربی میں۔ دیکھو لفظ الگ ہے، مروحہ، پنکھا، فین، لیکن کیا ہے، معنی سیم ہے، ٹھیک، یعنی جو چیز ذہن میں آتی ہے اس کو معنی کہتے ہیں۔ تو بہرحال کلمہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا، معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، وہی منحصرۃ فی 3 اقسام، اور وہ 3 قسموں میں منحصر ہے، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں پر کلمہ لفظ بولا جاتا ہے۔ منحصر کا مطلب کیا، تینوں قسموں پر وہ کلمہ بولا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے 3 قسمیں؟ اسم و فاعل و حرف۔ وہ 3 قسمیں یہ ہیں، اسم، فاعل اور حرف۔ دیکھو اسم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کلمہ، فاعل کو بھی کلمہ، حرف کو بھی کلمہ، یہی منحصر کا مطلب ہے کہ ان تینوں قسموں میں یہ کلمہ بند ہے، یعنی تینوں پر الگ الگ طور پر بھی کلمہ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِ۔ اب اس کے کلمے کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے 3 قسمیں ہیں اور 3 قسموں میں منحصر ہے۔ اب اس کی ایک دلیل دے رہے ہیں، اس کو دلیل حصر کہا جاتا ہے۔ دلیل حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کو نہیں اور اس بات کے ذریعے سے بولا جاتا ہے نا،
کسی دلیل کو نفی اور اثبات کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اس کو دلیل حصر کہتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے، اس طرح سے جو بولتے ہیں نا اردو میں، سمجھ گئے نا. اگر آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب انسان ہے، نہیں بولتے ہیں یعنی زبان آپ کی کوئی بھاشا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ انسان نہیں ہے. تو نہیں، اس بات وغیرہ اس طرح سے ہے نا. تو اسی طرح سے اس میں دلیل دے رہے ہیں. سمجھ لو، اس کو ایسے سمجھا دیتے ہیں پہلے ہم، اور آگے پھر اسم کی الگ بھی تعریف آئے گی، اسم فعل اور حرف کی. دیکھو ایک لفظ اس میں آئے گا معنی فی نفسہا. اس کا معنی ہوتا ہے ایسا لفظ جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، اس کو معنی فی نفسہا کہتے ہیں. ٹھیک، ایسا لفظ جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، یہ معنی فی نفسہا کا مطلب ہے کہ غیر کا محتاج نہ ہونا، اپنے معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہ ہونا. ٹھیک، مستقلاً یعنی لفظ بولیں مستقل، اپنا معنی مستقلاً، معنی مستقل پر دلالت کرے، یعنی خود اپنے معنی بتا سکے، اس کو معنی فی نفسہا کہتے ہیں. تو یا تو وہ لفظ یا تو وہ کلمہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا، یعنی کلمہ کی دو صورتیں ہوں گی. پہلی بات یہ، یا تو وہ اپنا معنی خود بتائے گا یا اپنا معنی خود نہیں بتائے گا. اگر اپنا معنی خود نہ بتائے تو وہ حرف ہے، اور اگر اپنا معنی خود بتا دے یعنی کسی غیر کا محتاج نہ ہو اپنا معنی بتانے میں، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو کسی زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوگا. زمانے سے ملا ہوا ہو تو فعل، اور زمانے سے نہ ملا ہوا ہو تو اسم ہے. تو یہ اس کی تعریف ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لو. اب ہم نے خلاصہ بتا دیا. لأنها اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا. لأنها ہا ضمیر لوٹ رہی کلمے کی طرف، وہ بے شک وہ کلمہ، اور کیونکہ وہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا معنی فی نفسہا پر، یعنی مستقل معنی پر دلالت کرے گا، یعنی اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج ہوگا، اس کو معنی فی نفسہا کہتے ہیں. تو کہہ رہے یا تو وہ کلمہ دلالت نہیں کرے گا معنی فی نفسہا پر. جب نہیں کرے گا معنی فی نفسہا پر تو کیا ہوا؟ وہو الحرف، تو وہ حرف ہے. نہیں کرے گا تو حرف ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا، یا معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا. اب اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی. وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور ملا ہوا ہوگا اس کا معنی بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو وہ بتائے وہو الفعل، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسہا ولم یقترن معناها بأحد الازمنہ وہو الاسم، یا وہ دلالت نہیں کرے گا معنی فی نفسہا پر یعنی مستقل معنی پر، اور اس کا معنی نہ ملا ہوا ہو بأحد الازمنہ کسی بھی زمانے سے، کسی ایک زمانے سے بھی، وہو الاسم، تو وہ اسم ہے. سمجھ گئے ترجمہ؟ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، مفہوم بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا. تو یہ تینوں کی تعریف اس میں کر دی، تینوں کی تعریف پہچان لی گئی کہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کرے گا تو حرف، کرے گا تو زمانے سے ملا ہوا ہو تو فعل، زمانے سے نہ ملا ہوا ہو تو اسم ہے. آگے دیکھتے ہیں فحد الاسم. پھر الگ الگ تعریف بھی اب کر رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف کی اب الگ الگ تعریف اور اس کی علامتیں بتائیں گے. ان کی اسم کی علامت، فعل کی علامت، حرف کی علامت. ٹھیک، تعریف سے بھی پہچان ہوتی ہے اور علامتوں سے بھی پہچان ہوتی ہے. تعریف سے ذہن میں پہچان ہوتی ہے، علامتوں سے خارج میں پہچان ہوتی ہے ذہن کے علاوہ. دیکھو فحد الاسم، اسم کی تعریف، حد کہتے ہیں جامع و مانع تعریف کو. انہو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم. اسم کی تعریف گزر چکی ہے، تو ترجمہ دیکھ لیں کہ بے شک وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسہا پر، اور وہ کسی زمانے میں، تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو، غیر مقترن ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ یعنی نہ ملا ہوا ہو. تینوں زمانے کون کون سے؟ اعنی الماضی والحال والاستقبال. اعنی یعنی میری مراد ماضی، حال اور استقبال ہے تینوں زمانوں سے. رجل و علم. دیکھو رجل
رجل معنی مرد، جیسے ہم رجل لفظ بولیں گے، مرد بولیں گے تو ایک معنی ہمارے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی زمانہ اس کا جو معنی ہے کسی زمانے سے نہیں ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح علم ہم نے بولا تو علم سے ایک صورت ذہن میں آتی ہے، صورت الذہن۔ بہرحال علم کی تعریف نہیں کریں گے، منطق میں پڑھ لینا اس کو۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت اب بتا رہے ہیں، کس کی؟ اسم کی علامت، چند علامتیں اس میں بتا رہے ہیں، اور علامت کو ہی انہوں نے خاصہ کہا ہے آگے جا کے یہاں، فَإِنَّ كُلَّ هذه الخواص هذه من خواص الاسم، ٹھیک ہے۔ تو خاصہ اور علامت مطلب کیا ہے کہ جو خاصہ کہتے ہیں کہ جو جس چیز میں پایا جاتا ہے اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا۔ مثلا یہاں جو اسم کے خاصے بیان کریں گے وہ فعل اور حرف میں نہیں پائے جائیں گے، ٹھیک۔ جو فعل کے خاصے بیان کریں گے، فعل کی علامتیں بیان کریں گے، وہ اسم کے اندر نہیں پائی جائیں گی، تو یہ خاصہ کا مطلب ہے نا۔ دیکھو علامت، اور اس کی علامت، ان یصح الاخبار عنہ وبہ، اخبار عنہ اور اخبار بہ دونوں کا صحیح ہونا۔ اس میں کچھ عبارت زیادہ آئی ہے کیا؟ اچھا، دوسری کتاب ہے جو ہمارے پاس، اس میں صرف اتنا کہ وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اور ساتھ میں اس میں بھی لکھ دیا ہے اس کتاب میں۔ بہرحال مطلب وہی ہے، ان یصح الاخبار عنہ وبہ، کہ اخبار عنہ اور اخبار بھی دونوں کا صحیح ہونا، یعنی ابھی آگے اخبار عنہ کی تعریف خود ہی آ رہی ہے، سمجھ لو اس کو۔ اخبار عنہ کہتے ہیں مسند الیہ کو، اور اخبار بھی کہتے ہیں مسند کو۔ مسند الیہ کسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جائے، جس پر کوئی حکم لگایا جائے، جس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو مسند بھی کہتے ہیں یا مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو اخبار عنہ کو مسند الیہ، اور اخبار بھی کو مسند بھی یا صرف مسند کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو جو اسم ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ وہ اخبار عنہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اخبار بھی ہوتا ہے، وہ یعنی دونوں بن سکتا ہے، ایک اسم ہے وہ دونوں بن سکتا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ جبکہ فعل جو آگے آ رہی ہے اس کی جس کی علامت ہے وہ صرف اخبار بھی بنے گا، اخبار عنہ نہیں بن سکتا، ٹھیک، یعنی مسند تو بن سکتا، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ تو دیکھ لو اب آگے، اخبار عنہ کا اور اخبار بھی دونوں کا صحیح ہونا، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتے، جیسے کزید قائم، جیسے زید قائم، یہ ٹھیک کاف کی وجہ سے زید قائم کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں زید قائم، اس کو دیکھو میں نے زید قائم، ٹھیک، زید مسند ہے، مسند الیہ ہے، اور قائم مسند بھی، یعنی مبتدا خبر ہے، ٹھیک۔ اب اسی زید کو ہم مسند بھی بنا سکتے ہیں اس کو، ٹھیک، جیسے ھذا زید، دیکھو ھذا مسند الیہ بنا دیا اور زید کو مسند بھی بنا دیا، تو اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ اخبار عنہ اور اخبار بھی دونوں کا صحیح ہونا، پہلی علامت۔ والاضافت، اور اضافت کا ہونا، یعنی اضافت سے مراد ہے مضاف کا ہونا، مضاف ہونا بھی اسم کی علامت یا اسم کا خاصہ ہے، صرف مضاف ہونا، مضاف الیہ فاعل بھی ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے۔ والاضافت کا غلام زید، جیسے غلام زید۔ ودخول لام تعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا، لام تعریف کسے کہتے ہیں؟ جس معرفہ بنانے والا لام، جس سے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے رجل ہے اس پہ الرجل لگا دیا، تو یہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہے، اسم پر ہی آتا ہے، جیسے کر رجلی۔ والجر والتنوین، اور تنوین اور جر کا داخل ہونا، یعنی تنوین اور جر دونوں کا ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے۔ بزید، یعنی حروف جارہ جو آئیں گے کس پہ آئیں گے؟ اسم پر آئیں گے، یعنی کسرہ جو آئے گا نا، زیر جو آئے گا، کسرہ سمجھ گئے، زیر جو آئے گا وہ کس پہ آئے گا؟ اسم پر آئے گا، فعل پر زیر نہیں آتا ہے، اس پہ جزم آتی ہے۔ بہرحال جیسے بزید، دیکھو حرف جر کی مثال بھی دے دی اور تنوین کی بھی مثال دے دی، تنوین اور زیر دونوں کی مثال دے دی، یہ کہہ لو، تو حروف جارہ اسم پر آتے ہیں۔ والتثنیۃ والجمع، تثنیہ اور جمع کا ہونا، داخل ہونا یا جمع کا ہونا،
تثنیہ و جمع یہ بھی اسم کے خاص ہیں۔ اب فعل جو تثنیہ جمع ہوتے ہیں، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، یہ تو جو تثنیہ کے صیغے ہیں، اسی طرح یفعل، یفعلان، یفعلون تثنیہ کے صیغے ہیں۔ اس سے مراد تثنیہ کے صیغے ان کو مجازن کہہ دیا جاتا ہے، اصل میں جو تثنیہ ہوتی ہے اس میں فعلوں میں وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ مثلا فعلا میں جو تثنیہ ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، الف ضمیر۔ فعلو میں واو ضمیر، اور ضمیر کیا ہوتی ہیں؟ وہ اسم ہے۔ ضمیر تو اسم ہی ہوتی ہے نا، تو اسم کی قسمیں ہیں ضمیر، تو ضمیر ہے اس میں تثنیہ جمع ہوتی ہیں، فعل تو واحد ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ فعلا، ان دو مردوں نے کیا۔ اب دو مردوں نے کیا، یعنی جو تثنیہ جو آ رہی تھی وہ کون تھے؟ دو مرد، وہی ضمیر۔ کیا وہ واحد ہے، فعل ہے۔ تو بہرحال جو صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر تثنیہ جمع ہوتی ہیں، اور تثنیہ جمع ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ والنعت، موصوف کا ہونا، یعنی موصوف بھی اسم کا خاصہ ہے۔ والتصغیر والندا، تصغیر اور ندا کا داخل ہو، یعنی ندا جو حرف ندا جو داخل ہوگا وہ بھی اسم پر ہی داخل ہوگا، یا منادہ کہہ سکتے ہیں کہ منادہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہ چند علامتیں بتا دی اسم کی۔ اب آگے بتانا فإن کل هذه من خواص الاسم، اور یہ سب کے سب اسم کے خاصوں میں سے ہیں۔ خاصے کہ ابھی ہم نے آپ کو تعریف بتا دی تھی کہ جو خاصہ کہتے ہیں کہ خاصۃ الشیء، جو ایک شے میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے، اس کو خاص، یعنی جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ علامتیں بتائی ہیں، یہ اسم میں پائی جاتی ہیں، اسم کا علاوہ میں پائی نہیں جاتی ہے، جیسے تثنیہ، اضافت، ٹھیک، حرف جر کا داخل ہونا یا زیر آنا یا پھر تنوین وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اسم پر ہی آتی ہیں، اسم کے علاوہ اور کسی پر نہیں آتی ہیں، حرف پر یا فعل پر نہیں آتی ہیں۔ ومعنی الاخبار عنہ، اور اخبار عنہ کا معنی کیا ہے؟ معنی الاخبار عنہ کا مطلب ابھی اوپر جو آیا تھا مسند الیہ، ہم نے اس کا معنی بتلا دیا تھا، اب اس میں بتا رہے ہیں ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو۔ محکوم علیہ ہونا اس کا معنی، محکوم علیہ یعنی جس پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے اس کو اخبار عنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے۔ اخبار عنہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے یا جس پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، محکوم علیہ جس پر کوئی حکم لگایا گیا تو اس کو کہتے ہیں اخبار عنہ۔ یہ اسم کا ایک خاصہ، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا، کیونکہ وہ فاعل یا مفعول یعنی نائب فاعل یا مبتدا ہوتا ہے، اس کے مبتدا اس کے فاعل یا مفعول یا مبتدا ہونے کی وجہ سے جو اسم ہوتا ہے فاعل بنتا ہے، اسم مفعول یعنی نائب فاعل بنتا ہے، مفعول سے مراد یہاں نائب فاعل ہے، اور یا مبتدا وغیرہ بنتا ہے۔ اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ فاعل، نائب فاعل اور مبتدا، یہ کیا ہوتی ہیں؟ مسند الیہ ہوتی ہیں، یعنی ان پر حکم لگایا جاتا ہے، فاعل پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، جیسے ضرب زید، زید پر ضرب کا حکم لگایا، ٹھیک، زید نے مارا۔ اسی طرح یہ تو فاعل ہو گیا۔ مفعول ضرب زید، مبتدا زید ضارب، یہ زید قائم اوپر آیا، اب زید پر قیام کا حکم لگایا تو ان پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اخبار عنہ، کیونکہ یہ فاعل یا مفعول یا مبتدا ہوتے ہیں۔ ویسمى اسما لسموه علی قسیمیہ، قسیم کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے مقسم یعنی جس کی تقسیم کی جائے، قسیم جو تقسیم کی جا رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کو قسیم کہتے ہیں۔ جیسے مقسم کیا ہے؟ کلمہ، اس کی تقسیم کی گئی۔ قسیم اسم، فعل اور حرف آپس میں ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ قسیم ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کو سمجھو کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ اسم کو اسم کہنے کی وجہ انہوں نے بتائی کہ دو اس میں قول ہیں، ایک تو بصریوں کا قول ہے اور ایک کوفیوں کا قول ہے اس میں، لیکن انہوں نے بصریوں والا قول کو پسند فرمایا ہے، صاحب کتاب ہیں جو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں، سمو معنی ہوتا ہے بلندی، علو، نیچے دے بھی رکھا ہے، علو بلندی، چونکہ یہ جو اسم ہوتا ہے اپنی دونوں قسیموں پر یعنی فعل اور حرف پر یہ بلند ہوتا ہے۔ کیسے؟
وہ ایسے کہ دیکھو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، یعنی اخبار عنہ اور اخبار بھی دونوں ہوتا ہے، اسم اوپر آیا، جبکہ جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اس سے بلند ہوا، اور حرف تو نہ مسند ہوتا نہ مسند الیہ، تو اس سے تو بدرجہ اولا بلند ہے، تو یہ دونوں پر بلند ہے نا، اس لیے اس کا نام اسم رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ قول ہو گیا۔ دوسری بات کیا ہے، اسی میں یہ دیکھ لو، اور یہ بنا کس سے ہے؟ سمون سے، اور سمون معنی ہوتا ہے بلندی، تو اس سے معلوم چلا کہ اس کی جو اصل ہے وہ سمون ہے، کیونکہ یہ دونوں اسموں پر بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے معنی میں وہی پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا جو لفظ کا معنی ہے اس کے معنی میں ہی بلندی پائی جاتی ہے، تو اس کا جو جس سے نکالا گیا ہے یہ، ٹھیک ہے، جو اس کے اصل لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ سین میم واو ہے، سمون کہہ سکتے ہیں، سمون اس کے اصل مادہ ہے، اس سے نکالا گیا، کیونکہ اس کا معنی بلندی ہے، اور یہ بھی اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم کی جو تصغیر آتی ہے نا، اس میں بھی واو لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک، سمیون تصغیر آ جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، اور تصغیر اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، اسماء کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ بہرحال تو یہ بتایا کہ اسم اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسم رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ بتا دی اسم نام رکھنے کی۔ اب دوسرا کیا کہتے ہیں جو کوفی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا، کسی شخص کا بھی نام اس کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اور وسم کا معنی ہوتا ہے پہچان، تو وہ بولتے ہیں کہ اسم جو نکلا ہے اس کا جو مادہ ہے وہ وسم ہے، یعنی واو سین میم ہے، اور وسم کا معنی ہوتا ہے پہچان، تو اس سے نکلا ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث اس میں بتا دی، اس کا کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا عبارت میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بس علمی بات ہے، وہ بتا دی اس میں۔ تو بہرحال اب ترجمہ دیکھ لو، یسمى اسمن، اور اسم کو نام رکھ دیا گیا اسم لسموه علی قسیمین، کیونکہ یہ دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے، لا لکونہ وسما علی المعنی، اپنے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں، یعنی وسم اس کا مادہ نہیں ہے، اس کا مادہ سین میم واو ہے، سمون ہے، یہ انہوں نے پسند فرمایا ہے اس قول کو۔ آگے دیکھ لیں تعریف، وحد الفعل، اور فعل کی جامع و معنی تعریف۔ فعل کی تعریف پہلے اس میں بھی آ گئی دلیل حصر میں، اب دوبارہ سے تعریف کر رہے ہیں، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ اسم کے فعل کی تعریف کر رہے ہیں، فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی فی نفسها، معنی فی نفسها پر، مستقل معنی پر، یعنی خود معنی بتائے، دلالتاً مقترنتاً بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت کرے معنی فی نفسها پر، یعنی اپنا معنی خود بتائے، اور وہ دلالت ایسی ہو جو اس معنی کے زمانے سے ملی ہوئی ہو، یعنی وہی سمپل لفظوں میں کیا ہے کہ وہ اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو بتائے دلالتاً مقترنتاً، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو بزمان ذلک المعنی، اس معنی کے زمانے سے، کا ضربہ یضرب اضرب، جیسے ضربہ اس شخص نے مارا، ٹھیک ہے، اب اس نے مارا یعنی اب ماضی کی بات ہو رہی ہے اس میں، یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اضرب تو مار، تینوں مثالیں دے دی، ٹھیک۔ اب اس کے پہچان بھی دیکھ لیں، علامتیں بھی دیکھ لیں فعل کی، وعلامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، پہلے میں نے بتا دیا کہ اسم جو فعل ہوتا ہے جو اس کی علامت، اسم کی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ اخبار عنہ اور اخبار بھی دونوں صحیح ہوتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے وہ، لیکن فعل اخبار بھی تو ہو سکتا ہے، اخبار عنہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، یہ بتا رہے ہیں یصح الاخبار به لا عنہ، اخبار بھی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار عنہ کا، ایک ساتھ پورا ہے، اخبار بھی کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار بھی کا، یعنی مسند بن سکتا، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ ودخول قد والسین والسوف والجزم، قد اور سین اور سوف اور جزم کا داخل ہونا، یہ سب اسم پر آتے ہیں، قد ماضی پر آتا ہے، ایسے اس طرح سین ہے
یہ مضارع پر قریب کے معنی میں، یہ بھی قریب کے معنی میں آتا ہے، یہ تھوڑا زیادہ قریب کے لیے آتا ہے۔ جزم، جیسے جر اسم کی علامت تھی، ایسے جزم اسم فاعل کی علامت ہے، یہ اسم پر جزم نہیں آتی ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور ماضی و مضارع کی طرف پھرنا، یعنی گردان کا ہونا، ماضی و مضارع کی گردان کا ہونا۔ وَكُونُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اسی طرح امر اور نہیں کا ہونا، یہ سب فاعل کی علامتیں ہیں، یعنی امر اور نہیں سب فاعل ہوتے ہیں۔ وَاتصال الضمائر البارزة المرفوعة، ضمیر بارز مرفوع کا ملا ہوا ہونا، یعنی ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ فعل کی علامتیں ہیں۔ جو ضمیر بارز جو ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ضربتا، ضمیر بارز اور مرفوع، ضربتا، ضربتو، فعلتو، ہے نا، اس طرح یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ضربتو، یہ تینوں دے دیے اس میں، ضربتا، ضربتو، ضربتی، تین طرح سے۔ والتاء التانیث الساکنہ، اور تاء تانیث ساکنہ کا ہونا، یعنی واحد مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے، جیسے ضربت، تو یہ فعل کی علامتیں اس میں بتلا دی ہیں، کوئی زیادہ خاص بات نہیں۔ ونون التاکید، اور نون تاکید کا ہونا، یعنی نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، نون مشدد اور نون مجزوم کہہ سکتے ہیں اس کو، جزم والا، نون ساکن۔ ونون التاکید، اور نون تاکید کا ہونا، یہ بھی فعل پر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ، تو یہ سب کے سب فعل کے خاصوں میں سے ہیں، جو ابھی ذکر کیے گئے کس کے؟ فعل کے خاصے ہیں، خاصے کا ہم نے بتا دیا۔ وَعَلَى الْأَخْبَارِ بِهِ، اب اخبار بِهِ کا معنی بتا رہے ہیں۔ اخبار عنہ کا مطلب تو پہلے بتا دیا، اسم کی جب بحث چل رہی تھی، یعنی جس پر کوئی حکم لگایا جائے۔ اخبار بِهِ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکم لگایا گیا اس کو اخبار بِهِ کہا جاتا ہے۔ محکوم بِهِ، یعنی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، ایک تو وہ جس پر حکم لگایا گیا، اور وہ جس کے ذریعے سے حکم لگایا گیا اس کو اخبار بِهِ کہتا ہے۔ آگے دیکھ لیں ترجمہ، ان یکون محکوما بِهِ، محکوم بِهِ کا ہونا، یعنی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے۔ جس طرح اسم کی وجہ تسمیہ بتائی تھی، ایسی اب فعل کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں۔ فعل کی وجہ تسمیہ ترجمہ دیکھ لو پہلے، وَيُسَمَّى فَعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور فعل کا نام فعل اس لیے رکھا گیا ہے بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل نام کی وجہ سے، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فَعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، کیونکہ مصدر حقیقتاً فاعل کا فاعل ہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لو، میں نے پہلے بولا کہ ان چیزوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نہیں بھی کسی کے سمجھ میں آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہ صرف کیا ہے؟ ایک علمی بات ہوتی ہے، باقی اس سے کوئی عبارتوں میں یا کوئی نحو کے بہت بڑا قانون نہیں معلوم چل جاتا، قوانین نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھو، جو مصدر کو، جو مصدر ہے نا، جو اس کو لغت میں فعل کہتے ہیں۔ مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ زبان میں، عربی زبان میں فعل کہتے ہیں۔ اور فعل اصطلاح میں فعل کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، ابھی جو تعریف آئی کہ جو تینوں زمانوں سے ملا ہوا ہو اور اپنا معنی خود بتلائے، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح یعنی پہلے اصطلاح بعد میں ہوتی ہے، لغت پہلے ہوتی ہے، زبان پہلے ہوتی ہیں، اور اصطلاح بعد میں ہوتی ہے۔ تو جو زبان میں جس کو فاعل کہا جاتا تھا نا، وہی نام، یعنی مصدر کو جو فاعل کہا جاتا تھا، وہ فعل اصطلاحی کو وہ دے دیا وہ نام۔ ایسے سمجھو اس کو کہ فعل جو ہوتا ہے نا، اصل میں جو فعل ہوتا ہے نا وہ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر کو زبان میں فعل کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کو اردو میں بھی ہم کیا مصدر کو فعل کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں تو کہاں گیا تھا، نہیں تم نے کل کیا کیا کام کیا، تو کہے گا میں نے کھانا کھایا، کھانا کھایا، میں نے دوڑنے گیا، سمجھ رہے؟ تمہارے کیا کا کام ہے، جیسے کہ اور کسی سے اور اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، تمہارے کیا کا کام ہے،
کہ میرا دوڑنا کھیلنا، سمجھ، سونا پینا کھانا، یہ سب کام بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ مصدر ہے۔ کھانا پینا سونا جاگنا یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، بھی نہ آ گیا آخر میں، اردو میں نہ آتا ہے، اور ہم پوچھ رہے ہیں فعل، وہ بتا رہا ہے مصدر۔ تو زبان میں مصدر کو ہی فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائے کہ جو اصل جو ہے نا، اس کے اصل نام کی وجہ سے اصطلاح میں بھی اس کو فعل کہہ دیا گیا۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ وہ مصدر ہے، ٹھیک، یعنی یہ مصدر سے نکلا ہے۔ اور آسان اس کو ایسے بھی سمجھ لو کہ جو فعل ہے نا وہ مصدر سے نکلا ہے۔ فعل کس سے نکلتا ہے؟ جیسے ضربہ ہے، اوپر جیسے مثال آئی نا ایک، ضربہ کس سے نکلا ہے؟ الضرب سے، اور ضرب کیا ہے؟ مصدر۔ تو فعل کس سے نکلتا ہے؟ مصدر سے، اور مصدر کو کیا کہتے ہیں زبان میں؟ فعل۔ تو اس لیے اس کا مصدر والا نام دے دیا، کیونکہ وہ مصدر سے نکلتا ہے۔ فعل مصدر سے نکلتا ہے، فعل اصطلاحی کس سے نکلتا ہے؟ مصدر سے نکلتا ہے۔ بہرحال یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لے، وہ اسم فاعلن باسم اصلہ وهو المصدر، اور فعل کا نام رکھا گیا ہے باسم اصلی، اس کے اصل نام کی وجہ سے، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ وہ المصدر، اور وہ مصدر ہے، یعنی یہ مصدر سے نکلا ہے نا۔ لأن المصدر هو فاعل الفاعل حقیقتا، کیونکہ مصدر فاعل کا فاعل ہی ہوتا ہے حقیقت۔ حرف کی بھی تعریف دیکھ لیں۔ وحد الحرف، ان تمام کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ وحد الحرف، حرف کے جامع و معنی تعریف۔ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، جو معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے، یعنی مستقل معنی نہ بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج ہو۔ غیر سے مراد اسم یا فاعل کا محتاج ہو۔ اسم یا فاعل کے ساتھ حرف جڑے گا تو اپنا معنی بتائے گا، ورنہ تو وہ اپنا معنی نہیں بتا پائے گا۔ دیکھو ہم، بل تدل علی معنی فی غیرہا، حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت نہ کرے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے غیر میں ہیں، یعنی معنی فی نفسہ کے غیر میں دلالت کرے۔ کیا مطلب؟ اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو، بس۔ نحو من، جیسے من ہے، کوئی اگر من ہی من کہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جیسے اردو میں سے کہتے رہے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اسی سے کو ہم جب کسی اسم سے یا فعل وغیرہ سے ملا دیں گے، من کو دیکھ لو، تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے من ہے، من البصرۃ الی الکوفہ، بصرہ سے کوفہ تک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الہ ہے، الہ کا معنی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک اس کو اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملا دیا جائے۔ تو بتا رہے ہیں جیسے من ہے، فإن معناها الابتداء، بس اس کا معنی ابتدا ہے، یعنی من کے ذریعے سے شروعات ہوتی ہے۔ جیسے کہا سرت من البصرہ، آگے مثال آ رہی ہے، میں نے سیر کی، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے، تو یہ اس لیے ابتدا کا معنی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا معنی ابتدا، لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا ابتدا جب تک کہ اس کو فعل یا اسم سے نہ ملا دیا جائے۔ وہی دیکھ رہے ہو، وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، اور وہ دلالت نہیں کرتا ہے اس پر، یعنی ابتدا پر اس وقت تک دلالت نہیں کرتا ہے مگر اس کو ذکر کر دیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد ہی اس پر یہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو ذکر کر دیں گے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تب اس کا معنی سمجھ میں آئے گا، یہ دلالت اسی وقت کرے گا اپنے معنی پر۔ جیسے کل بصرۃ والکوفہ، بصرہ اور کوفہ دونوں شہروں کے نام۔ مثلا تقول سرت من البصرۃ الکوفہ، میں نے سیر کی، میں گیا یا میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ اس کی بھی علامتیں دیکھ لو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اسم اور فعل کی جس کوئی علامت، اس میں فعل کی علامتیں نہ ہو تو یہ اس کی علامت ہے، اور اس کی علامت ہے اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بھی، مسند اور مسند الیہ کا صحیح نہ ہونا، یعنی نہ اخبار عنہ ہوتا ہے نہ اخبار بھی، دونوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا وَأَلَّا يَقْبِلْ علامات الاسماء، اسماء والافعال، آگے بھی ہے اسماء ولا افعال، اور نہ اسماء اور نہ افعال کی علامتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی اس میں نہ اسماء کی اسموں کی علامت ہوتی ہے اور نہ اسم کی علامت ہوتی ہے، نہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، ان دونوں کی علامتوں کو یہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب پھر اس کی کوئی علامتیں نہیں، اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو اس کے فائدے کیا ہیں؟
تو اس کا فائدے بتا رہے ہیں، حرف کے فائدے دیکھو، وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور حرف کے عربی زبان میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کالربط بین الاسمین، دو اسم نحو زید فی الدار او الفعلین، نحو اريد ان تضرب، او الاسم والفعل كضربت بالخشبة، او الجملتين نحو ان جاءني زید اکرمته، وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تک دیکھ لو، پھر بات کو ختم کرتے، تھوڑا اور پڑھ کر فعل کی اچھا یہاں سے حرف کے کلام عرب میں چند فائدے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، چند مطلب یہ کرو فوائد، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں، ربط کا معنی ہوتا ہے تعلق پیدا کرنا۔ تو حرف کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب تعلق کس کس کے درمیان پیدا کرتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے، تو دو اسموں کے درمیان تعلق کر دے گا، ٹھیک ہے، یا دو فعلوں کے درمیان تعلق پیدا کر دے گا، اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے گا، جملوں کے درمیان تعلق پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک حرف کا فائدہ بتا دیا، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو آگے بتلائے جائیں گے، تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دو ترجمہ دیکھو، اور حرف کے کلام عربی میں بہت سارے فائدے ہیں، کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، نحو زید فی الدار، جیسے زید گھر میں، جیسے ہم دو لفظوں اسموں کو بولیں زید اور دار یعنی گھر کو، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، زید اور دار معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، زید دار یعنی گھر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ان میں تعلق پیدا کرنا ہے تو کس سے ہوگا؟ زید فی الدار، زید گھر میں، او الفعلین، دو فعلوں کے درمیان تعلق پیدا کرنا، جیسے اريد ان تضرب، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، او اسم و فعل، یہ دو اسموں کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرنا، جیسے ضربت بالخشبہ، میں نے تجھے خشبہ سے مارا، ڈنڈی سے مارا، او الجملتین، یہ دو جملوں کے درمیان، ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائدے بتا دی، ایک فائدہ بتا دیا کہ کہاں کہاں یہ تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب بتا وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث، اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو تم پہچانو گے تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی۔ تیسری قسم جو حرف کا بیان میں آئے گی، اس میں یہ بیان کر دیا جائے گا، حرف کے بیان جہاں آئے گا اس میں بہت سارے اس کے فائدے آئیں گے۔ اچھا، اسم اور فعل کی وجہ تسمیہ بیان کی، اب حرف کی وجہ تسمیہ اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں یہ دیکھو، وَيُسَمَّى حرفاً، اور حرف کا نام حرف اس لیے رکھا گیا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ بھی کلام عرب میں کنارے پر ہوتا ہے، کنارے پر مطلب یہ نہیں کہ کسی کنارے کا مطلب یہ نہیں کہ آگے پیچھے ہوتا ہے، کنارے کے یہاں مطلب بھی خود بتا دی، کنارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام میں مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، یعنی اصل مقصد اس کا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد کس کا ہوتا ہے؟ اسم کا ہوتا ہے، فعل کا، یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے، یہ کنارے کا مطلب ہوتا ہے، یہاں یہ کنارے کا مطلب ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو حرف کا معنی حرف لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حرفاً، کیونکہ وہ واقع ہوتا ہے، کیونکہ وہ واقع ہے کلام عرب میں حرفاً ای طرفاً، یعنی کنارے میں واقع ہے، حرف کا نام رکھا گیا ہے اس کے کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے، حرفاً ای طرفاً، ٹھیک ہے، کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے، اذن لیس مقصودا بالذات، کیونکہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، مثل مسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح، یعنی جس طرح مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، اس طرح یہ مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ مقصود بالذات کیا ہوتا ہے؟ مسند یا مسند الیہ، یہ مقصود بالذات ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہوتا ہی نہیں، نہ مسند اور نہ مسند الیہ، تو اس لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنارے میں ہوتا ہے، الگ ہے، یہ مقصود بالذات نہیں۔ ٹائم کیا ہوا؟ واٹ از دا ٹائم؟ 1 گھنٹہ کر لیتے ہیں، چلو چھوڑو، آگے بھی پڑھ ہی لیتے ہیں یار۔ فصل،
نئی فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے تو کلمے کی بحث ہوئی، اب کلام کی۔ دونوں موضوع ہوتے ہیں کس کے؟ نحو کا موضوع ہے دونوں، کلمہ اور کلام، تو دونوں کے ایک ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، پہلے نحو میر اگر پڑھی ہو تو اس میں جانتے ہیں کلام جو پورا معنی بتاتا ہے، جس سے مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ ہوتا ہے، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی پورا جملہ، سینٹینس جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، سینٹینس کو کلام کہتے ہیں۔ تعریف دیکھیں، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو، جو دو کلموں کو بالاسناد، اسناد کے ساتھ یا اسناد کے ذریعے، دو کلمے جس میں شامل ہوتے ہیں، کم سے کم دو کلمے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ کلمہ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اسم فعل اور حرف، تو جس میں دو کلمے ہوں گے نا کم سے کم، اس کو کہتے ہیں کلام، اور ساتھ میں اسناد بھی ہو۔ اسناد کی اب آگے تعریف آ رہی ہے خود ہی۔ ٹھیک، اسناد کے ذریعے سے دو کلمے شامل ہو اور دونوں میں کیا ہے؟ تعلق ہو دونوں کلموں میں، ٹھیک ہے، نسبت ہو ایک دوسرے سے، نسبت، اسناد، یہ سب اردو میں بولا جاتا ہے۔ اب اسناد کی خود اس میں تعریف دے دی، والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد۔ اسناد کی تعریف یہ ہے کہ نسبت احدى الكلمتين، دو کلموں میں سے کسی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، یہ اسناد ہے، الی الاخری، دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، یہ اسناد۔ جیسے مثال سے دیکھو، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کی طرف جو نسبت کی ہے، کس کی ہے؟ قیام کی۔ تو یہ جو نسبت کی ہے نا، اس کو اسناد کہتے ہیں۔ زید کی طرف قیام کی نسبت کر دیا، قام زید، ایک جملہ اسمیہ کی مثال دے دی، ایک جملہ فعلیہ کی۔ بہرحال تو اسناد کسی کے دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، کس ہے؟ بحیث تفید المخاطب، اس طرح، یعنی اس حیثیت سے یا اس طرح کہ مخاطب، جس سے بات کر رہے ہیں اس کو مخاطب کہتے ہیں، مخاطب کو اس سے مکمل فائدہ ہو۔ مکمل فائدہ ہو کا مطلب آگے بیان کر دیا، یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح ہو۔ ٹھیک، جیسے وہاں بتایا نا، جس کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی فائدہ ہو، یعنی پورا مکمل فائدہ جس سے ہو، سینٹینس۔ ٹھیک، تو اس اسناد کی تعریف کر دی، دو کلموں میں سے کسی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، اس طرح کے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی جس پر سکوت صحیح ہو۔ یہ اس کا ہی بیان ہے فائدہ تامہ کا، یعنی جس پر سکوت صحیح ہو۔ جیسے نحو زید قائم، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، وقام زید، زید کھڑا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ٹھیک، جملہ اس میں اور جملہ فعلیہ ہیں، بس فرق یہ ہے۔ اور اب دیکھیں قیام کی نسبت زید کی طرف کی، پورا دیکھ لیں، کلام دو کلموں پر مشتمل ہے، زید اور قائم، دو کلمے ہو گئے، میں زید اسم اور ایک کلمہ، قائم یہ بھی اسم ایک کلمہ، قام فعل کلمہ، زید ایک کلمہ، تو دو کلموں سے کیا ہے؟ کلام بن گیا۔ دو کلمے کم سے کم ہونے چاہیے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زید اور پھر اس میں آپس میں نسبت بھی ہو گئی، یعنی آپ دیکھیں قیام، زید کی طرف قیام کی نسبت ہو گئی۔ تو آگے دیکھتے ہیں، وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا گیا، اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ لو۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لا يحصل إلا من اسمين نحو زيد قائم۔ تو جان لیا گیا کہ کلام، اب اچھا یہ بتا رہے ہیں، اس کو پہلے ہی سمجھ لو پورا، اس کو ٹک لگا دیتے ہیں یہاں تک۔ یہاں تک سمجھ لو اس کو۔ کلام کے لیے ابھی بتایا کہ دو کلمے ہونے چاہیے، لیکن اب دو کلمے کون کون سے ہونے چاہیے، اب یہ بتا رہے ہیں اس عبارت میں پوری میں۔ اب بتا رہے ہیں کہ دو کلمے ہو اور اس میں آپس میں اسناد ہو۔ اسناد کا کیا مطلب؟
وہ بھی بتا دیا. یعنی اسناد کو اور آسانی سے سمجھ لو کہ مسند اور مسند الیہ ہو تب کلام بنے گا. مسند اور مسند الیہ ہو تب کلام بنے گا یا جملہ بنے گا. ٹھیک، مسند پایا جائے مسند الیہ نہ پایا جائے تب بھی نہیں بن سکتا. ٹھیک، صرف مسند الیہ ہو تب بھی نہیں بن سکتا. تو مسند اور مسند الیہ دونوں ہونا ضروری ہے کلام بننے کے لیے. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب کلام جو ہوگا نا، جملہ لفظ استعمال کریں گے. یہ ہمیں زیادہ زبان پہ بیٹھا ہوا ہے. جو جملہ ہوتا ہے نا، یا تو دو اسموں سے بن سکتا ہے. کیونکہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے مسند الیہ بھی. اور جملہ بننے کے لیے کیا یہی چاہیے، مسند اور مسند الیہ. تو دو اسموں سے جملہ بن سکتا ہے. اسی طرح جملہ ایک فعل اور ایک اسم سے بن سکتا ہے، کیونکہ اسم کو ہم بنا دیں گے مسند الیہ اور فعل کو بنا دیں گے مسند بھی. صرف ان دو چیزوں سے ہی جملہ بن سکتا ہے، یا تو دو اسم ہو یا دو فعل ہو. یعنی کم سے کم دو اسم ہونے چاہیے، یا دو فعل نہیں، یا ایک اسم اور ایک فعل ہونا چاہیے، تب جملہ جا کے بنے گا. اس کے علاوہ صورتوں میں جملہ نہیں بنے گا. مثلا دو فعل ہو تو جملہ نہیں بنے گا، کیونکہ مسند اور مسند الیہ چاہیے. تو فعل مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا. یا فعل اور حرف ہو تب بھی نہیں بن سکتا، حرف تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یا اسم اور حرف ہو تب بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ حرف کو کیا بنائیں گے، ایک اسم اور ایک حرف ہو. تو حرف تو مسند اور مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور جملے کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جملہ بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یا تو دو اسم ہو، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو. اس کے علاوہ صورتوں میں جملہ نہیں بن سکتا. یعنی دو چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا، ایک بھی نہیں ہوگی تو جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، دو اسموں سے بن سکتا اور ایک فعل اور ایک اسم سے بن سکتا. یہ کم سے کم یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہے نا. اب دیکھو یہ ترجمہ تو جان لیا گیا کہ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم. تو کلام دو اسموں کے علاوہ سے حاصل نہیں ہوگا کلام مگر دو اسموں سے. نہیں، دو اسموں سے ہی حاصل ہوگا. جیسے زید قائم ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. یعنی دونوں اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور اسم پہلے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، وہ مبتدا خبر. او من فعل و اسم، ٹھیک، اور یا فعل اور اسم، ایک فعل اور ایک اسم سے جملہ بنے گا، حاصل ہوگا. جیسے قام زید، ٹھیک ہے. اس کو ویسمى جملۃ فعلیۃ، اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. یعنی فعل سے شروعات ہو تو فعلیہ، اسم سے ہو تو اسمیہ. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے ہیں. ابھی میں نے بتا دیا، یعنی دو فاعل میں بھی مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے. فاعل اور حرف میں بھی مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے. اسم اور حرف میں بھی مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے. یعنی دو صورتیں ہیں جن میں مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ پائے جا سکتے ہیں. وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ دونوں اسم ہو یا ایک فاعل اور ایک حرف ہو. اس کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جا سکتے. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لا یوجد المسند والمسند الیہ، نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ معاً ایک ساتھ، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ، یعنی ان دو صورتوں کے علاوہ. ولا بد للکلام منہما، تو کلام کے لیے یہ ان دونوں میں سے ضروری ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. اب آگے دیکھو، اب اس نے ابھی بتایا کہ اسم کے لیے جملہ بننے کے لیے دو اسم ہونے چاہیے، یا ایک اسم اور ایک فعل ہونا چاہیے، فعل اور اسم ہونا چاہیے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اعتراض اور اس کا ایک جواب دے رہے ہیں اس میں پوری عبارت میں. یہاں تک ختم کرتے ہیں ہم. تو اعتراض، فَإِنْ قِيلَ کہہ کر اعتراض کو بیان کیا جاتا ہے. پس فَإِنْ قِيلَ، پس بے شک اعتراض کیا گیا ہے. یعنی اس کو ایسے سمجھو، یا زید، یہ کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، زید یہ منادا ہے. ایک حرف آیا اور ایک اسم آیا، اور یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک حرف اور ایک اسم سے جملہ بن گیا. ابھی تم نے کہا کہ حرف اور اسم ان دو صورتوں کے علاوہ جملہ نہیں بن سکتا، یہاں حرف اور اسم سے جملہ بن رہا ہے. تو یہ اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ یہ جملہ جو بنا ہے حرف اور اسم سے، یہ اصل میں جو یا ہے نا، یہ قائم مقام ہے فعل کے.
جو فعل کے قائم مقام ہے تو فعل اور اسم ہو گیا، اور فعل اور اسم سے تو جملہ بن جاتا ہے۔ وہ فعل کیا ہے؟ ادعو یا اطلبو وغیرہ فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ فعل کے قائم مقام ہوتا ہے اس لیے فعل پایا گیا اس میں، اور فعل اور اسم سے تو جملہ بن ہی جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی دے دیا۔ اب دیکھو ترجمہ، فَإِن قِيلَ، پس اعتراض کیا گیا ہے، قد نُوقِضَ بالنِّدَاء، یہ ندا کے ذریعے سے یہ قانون ٹوٹ گیا ہے، یہ کر لو توڑ دیا گیا ہے، یہ اعتراض کیا، نوقضہ کا معنی ہے اعتراض کیا گیا، کر لو۔ بے شک اعتراض کیا گیا ہے ندا کے ذریعے سے، یعنی حرف ندا اور اسم کے ساتھ حرف ندا اور منادا کے ذریعے سے یہ اعتراض کیا گیا، نحو یا زید، تو اعتراض کیا گیا ہے ندا کے ذریعے سے، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا اس جملے میں اعتراض کیا گیا یا زید میں، تو اب بتا رہے قلنا، ہماری طرف سے یہ جواب ہے، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو، حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہو الفعل، اور ادعو اور اطلبو یہ فعل ہیں، ای کل واحد من ادعو و اطلبو، نیچے دے دیا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک فعل ہے، فلا نقد علیہ، بس اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی جملے کی۔ وَإِذْ فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، اور جب ہم فارغ ہو گئے ہیں اب مقدمے سے، یعنی مقدمہ ہو گیا، مقدمے میں چند چیزیں ذکر کر دی ہیں، فصلیں، کتنی فصلیں ذکر ہوئی اس میں؟ ایک تو وہی 3 فصلیں آئی اس میں مقدمے میں، ایک تو وہی کیا کہتے ہیں، نحو، علم نحو وغیرہ کی تعریف، غرض و غایت وغیرہ، پھر کلمے کی تعریف اور کلام کی تعریف، یہ 3 فصلوں میں مقدمے کو ذکر کر دیا ہے۔ اب مقدمہ ذکر کر دیا، اب بتا رہے ہیں فلنشرع فی الاقسام الثلاثہ، تو اب ہم شروع کریں گے 3 قسموں کو، 2 ہی چیزیں ہیں اس میں پوری کتاب میں، مقدمہ اور 3 قسمیں، خاتمہ تو ہے نہیں، وہ خاتمہ ویسے لکھ دیا گیا۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ ہی مددگار اور توفیق دینے والا ہے، یعنی اسی کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم 3 قسموں کو شروع کریں گے۔ اچھا یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔